العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ممرہ میں آنے کا، آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا، گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس وقت 2024 کے رمضان سے جب ہم گزر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا پیچھے لے جا کر آپ کو 3-4 سال پرانے رمضان کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ 2020 اور 2021 کے رمضان مستقل ہم لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب پورے ملک میں، پوری دنیا میں کووڈ کی مہاماری پھیلی ہوئی تھی، اور اس وبا کے نتیجے میں، اس بیماری کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس وبا کے باوجود بھی، ایک ایسی وبا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے صحیح سلامت ہم لوگوں کو نکالا، اور اس کے بعد 3 سال بعد بھی ہم اس نئے رمضان کی نعمت کو بھی پا رہے ہیں۔ تو جب ہم اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں رک کر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل ممکن تھا کہ وہ وبا جو اتنی شدید طور پر پھیلی تھی، جس نے ایک جھٹکے میں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، وہ وبا میری اور آپ کی زندگی کا بھی خاتمہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل ممکن تھا کہ جو لوگ کووڈ میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا، ان کو باقی رکھتا، اور وہ میری اور آپ کی جگہ تنور نگر کی اس مسجد میں بیٹھ کر اس اجتماع کا، اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم جو یہاں بیٹھ کر جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا گفتگو سننا چاہ رہے ہیں، ان کی جگہ ہم گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل مشکل نہیں تھی کہ مرنے والوں کی لسٹ میں ان کی جگہ میرا اور آپ کا نام ہوتا، اور زندہ رہنے والوں کی لسٹ میں میری جگہ اور ہم لوگوں کی جگہ ان لوگوں کا نام ہوتا۔ لیکن ہمارے رب نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے ہمیں زندہ رکھا۔ تو ایک مومن کے لیے یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو کیوں زندہ رکھا ہے؟ اگر ہم زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں؟ اور ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے اگر اس سوال پر غور کیا جائے تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا کہ اگر ہم زندہ ہیں تو زندگی کو بدلنے کے لیے زندہ ہیں، اور اگر ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے، ہماری زندگی میں چینج آتا ہے، تب ہماری زندگی کا فائدہ ہے۔ اور خود بدر کا بھی بنیادی پیغام یہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رنگ میں اس پوری دنیا کو رنگنے کے لیے اور ظلم کو انصاف سے بدلنے کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو اس وقت ہم آپ سے کہنا چاہ رہے تھے۔ ایک اور سوال جو اس موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بھی ہم رکھنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جنگ بدر جس کا ذکر ہو رہا ہے، یوم الفرقان جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو آج سے تقریباً 1443 سال پہلے، 1443 سال پہلے ہوئی۔ تو تقریباً 1450 سال پہلے ہونے والے اس واقعے کو، جو کہ مکہ میں کے قریب بدر کے میدان میں پیش آیا، اتنے پرانے واقعے کو اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ممرہ میں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بدر پہ کیوں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جنگ ہی تو تھی، اور دنیا میں ایسی ہزاروں جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ تھی جو ہمارے ملک میں نہیں ہوئی، ہماری اپنی سوسائٹی میں نہیں ہوئی، بلکہ عرب میں ہوئی، بہت دور ہوئی ہم سے۔ ریسنٹ پاسٹ کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی پرانی جنگ کو آخر میں اور آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اس سوال پر تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے گروپس ہیں جو مستقل اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ اوپر اسکرین پہ آواز نہیں آ رہی۔ جی معذرت۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہوتے ہیں، اور بہت سی قومیں ہوتی ہیں، بہت سے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں جو ماضی کے اس قسم کے واقعات کو یاد کرتی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم 1450 سال پرانی ایک جنگ کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیوں یاد کر رہے ہیں۔ اس سوال کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔
ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ روایتی طور پر یہ بات طے ہے کہ لوگ جو وہ بہت سی جینتیاں مناتے ہیں. لوگ امبیڈکر جینتی مناتے ہیں, امبیڈکر کی یوم پیدائش کو یاد کرتے ہیں. کبھی گاندھی جینتی منائی جاتی ہے. ہمارے بہت سے امبیڈکر ساتھی بھیما کوریگاؤں کی جو جنگ 200 سال پہلے ہوئی تھی اس کو یاد کرتے ہیں. تو جب 1 جنوری آتا ہے تو اس کے پروگرامز رکھتے ہیں. 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کے پروگرام رکھتے ہیں. تو کیا معاملہ یہی ہے کہ ہم بھی چونکہ 17 رمضان آ رہا ہے تو بس اسی طریقے کی ایک بدر کی جینتی منا رہے ہیں اور روایت کے طور پر اس کو یاد کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ میرا اور آپ کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح بہت سے لوگ محض ٹریڈیشن کے طور پر, روایت کے طور پر, فارمیلٹی کے طور پر ماضی کے واقعات کو یاد کرتے ہیں, میں اور آپ بھی اسی نیت سے کرتے ہیں. ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں بھی ایک چیلنجنگ قسم کے حالات سے گزر رہی ہے. بہت سی پریشانیوں کا, بہت سی مشکلات کا ہم کو سامنا ہے, بہت سی ناکامیوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انسان کی نفسیات یہ ہے, ہیومن سائیکولوجی یہ ہے کہ انسان ماضی کی کامیابیوں میں حال کی ناکامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں. ایک آدمی اگر بہت غریب ہو, بہت پریشان حال ہو, بہت خستہ حال ہو, تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے پاس کو یاد کرتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہم بہت بڑے نواب تھے, پہلے ہماری بہت بڑی پراپرٹی تھی, پہلے ہمارا بہت اچھا بزنس تھا. تو وہ اپنی ماضی کی کامیابیوں میں حال کی ناکامیوں کو چھپانا چاہتا ہے. تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آج کے دور میں جب ہر جگہ ہم کو مشکلات کا سامنا ہے, پریشانیوں کا سامنا ہے, تو کیا کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ نفسیات کام کر رہی ہے کہ آج ہار رہے ہیں سب جگہ, آج سب جگہ مشکلات کا سامنا ہے, تو چلو اپنے دل کو اور اپنی کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے پرانے واقعات کو یاد کر لو اور اس کی بنیاد پر خوش ہو جاؤ کہ پہلے ہم بہت اچھا جیتتے تھے, پہلے ہمارے پاس بہت اچھی پاور تھی. اگر یہ نفسیات ہے تب بھی اس قسم کے پروگرامز کا, اس قسم کی گفتگوؤں کا کوئی فائدہ نہیں. تیسرا ایک اپروچ یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ہم تمام کو پتہ ہے کہ ثواب بہت زیادہ ملتا ہے عبادتوں کا, تو بس یہ معاملہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ایک ماحول ہے, جتنی زیادہ عبادتیں کی جائیں گی, جتنی زیادہ دین کی گفتگو کی جائے گی, اتنی زیادہ نیکیاں مل جائیں گی, اتنی زیادہ ثواب مل جائے گا. تو بس ثواب اور نیکیوں کی تلاش ہے جس کی بنیاد پہ ہم آ گئے کہ گھر پہ فری تھے سنڈے کے دن, تو یہاں بیٹھیں گے, 1 گھنٹے میں کچھ چیزیں سیکھ لیں گے, کچھ انفارمیشن بھی مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی مل جائے گا. اگر یہ نیت ہے تب بھی یہ نیت اپنے آپ میں بہت زیادہ درست نہیں ہے. یقیناً ثواب کی خواہش تو ہونی چاہیے, لیکن محض نیکیاں مل جائیں اس کے لیے بھی ہم یہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس جنگ کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی واحد وجہ جو ہے اور جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے ہم اپنے ماضی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو کامیابیاں ہم کو ملی, جو کامرانی ہم کو ملی, جو اللہ کی مدد و نصرت ہم کو ملی, وہ کس بنیاد پر ملی, اور ماضی کا وہ جو واقعہ ہے وہ آج کی زندگی سے کیا تعلق رکھتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. پرائمریلی ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا ماضی کو یاد کرنا, ہمارا جنگ بدر کو یاد کرنا, ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا, آپ کی قربانیوں کو یاد کرنا بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا چاہے کتنی کیوں نہ بدل گئی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی اس واقعے میں, اس جنگ میں اور اس جنگ کے دوران جو کچھ پیش آیا اس سب کا بہت گہرا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے. اس واقعے کا جو مکہ میں پیش آیا اس کا بہت گہرا تعلق ممرہ سے ہے, ممرہ کے مسلمانوں سے ہے. آج بھی دنیا کے کونے کونے میں حق اور باطل کی جو کشمکش چل رہی ہے اس پرانی کشمکش کا تعلق اس کشمکش سے ہے, اور ہم اس کو اس لیے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سے اسباق موجود ہیں, بہت سے لیسنس موجود ہیں, بہت سی رہنمائیاں موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم آج کی زندگی کے لیے اپنا لاہی عمل بنا سکتے ہیں, اپنی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں, اپنی پالیسی اور پروگرام کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر حال میں اسٹریٹجی بنانے کے لیے اور اپنے مستقبل کو فریم کرنے کے لیے, مستقبل کی سازی کے لیے ہم بنیادی طور پر اس ماضی کو یاد کریں. یہ انٹینشن, یہ نیت میری اور آپ کی ہونی چاہیے. اب دوسری بات اس کی بھی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب ہم اس نیت کو درست کر لیتے ہیں یا اس کا یہ ڈائریکشن طے کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب آگے جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ 40-45 منٹ, ہم اس میں بہت زیادہ واقعات کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہم جنگ بدر کے الگ الگ فیزز کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے آج کی زندگی کے لیے, 2024 کی امت مسلمہ کی زندگی کے لیے کیا پریکٹیکل اسٹریٹجک پوائنٹس ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس کو ہم ڈیکوڈ کرنے کی, اس کو ریلیٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, اور ایک ایک واقعے سے آج کی زندگی کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنے سے رکا جا سکتا ہے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ جنگ بدر کی شروعات
یا جنگ بدر بنیادی طور پر دوسری ہجری میں ہوئی، لیکن زیادہ سچی بات یہ ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً جنگ بدر برپا تو دوسری ہجری میں ہوئی، یعنی کہ اللہ کے رسول کی ہجرت کے دوسرے سال رمضان مبارک میں جنگ بدر ہوئی، لیکن جنگ بدر کی شروعات اس وقت نہیں ہوئی تھی، بلکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل کی گئی تھی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا، اسی وقت اس بات کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب حق اور باطل کی کشمکش ہونی ہے۔ وہ کشمکش الگ الگ فیزز سے گزرے گی، الگ الگ ادوار سے گزرے گی، لیکن جب اللہ کے رسول سے یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے لوگوں کو ڈرا، تو یہ جو اعلان تھا اللہ کے رسول کو، یہ جو حکم تھا، اس حکم کے اندر ہی یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اب اللہ کا نور آ گیا ہے، اللہ کی روشنی آ گئی ہے، اللہ کی ہدایت آ گئی ہے، اب حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہونا لازمی ہے۔ اور وہی کشمکش تھی جو ہم مکہ میں بھی دیکھتے ہیں، وہی کشمکش ہے جو بدر میں ایک دوسری شکل میں نظر آتی ہے، وہی کشمکش ہے جو احد اور تبوک میں تیسری شکل میں نظر آتی ہے، لیکن حق اور باطل کی کشمکش یہ پہلا سبق ہے جو ہم کو جنگ بدر سے ملتا ہے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام اور کفر، انصاف اور ظلم، سچائی اور جھوٹ ایک ہی جگہ پیسفلی کو ایگزسٹ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ میں نیک رہے اور اس کے معاشرے میں برائیاں ہوتی رہیں، اور وہ نیک آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، برائی سے مجھے کیا لینا دینا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی برا معاشرہ یا برے لوگ جو اچھائی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے قبول کر لیں۔ تو پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر برپا تو یقیناً جو ہے وہ دوسری ہجری میں ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا گیا تھا اسی وقت کے ساتھ یہ کشمکش شروع ہو گئی تھی، اور یہ کشمکش مختلف مرحلوں سے ہو کر گزری۔ تو یہاں میرے اور آپ کے لیے جو پہلا لرننگ کا پوائنٹ ہے، پہلا جو سبق ہے وہ یہ کہ میں اور آپ بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ جس وقت میں اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی وقت ہم اس کشمکش میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے یہ جو بات کہی تھی کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ یہ جو شہادت ہم دیتے ہیں اللہ پر ایمان کی شہادت، اللہ کے رسول کو نبی ماننے کی گواہی، یہ گواہی اپنے آپ میں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم باطل سے کشمکش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم باطل سے لوہا لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پہلا لیسن ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جس مومنٹ اللہ پر ایمان لایا گیا، اس مومنٹ سے باطل کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، انیائے کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف مرحلوں میں سے گزرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لازم ہے کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے بعد باطل کے خلاف وہ سفر آرا نہ ہو، کشمکش نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدر کو سمجھنے کے لیے میں 17 رمضان کو کیا ہوا، 18 رمضان کو کیا ہوا، ان 3-4 دنوں میں کیا ہوا، اس کو سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اس پورے پروسیس کو 3 حصوں میں جو ڈیوائڈ کریں گے، بدر سے پہلے کے حالات کو مختصراً دیکھیں گے اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، دوران جنگ کیا کچھ ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، اور پوسٹ وار جنگ کے بعد کیا کچھ ہوا اور اس میں کیا پیغام ہے۔ تو 3 حصوں میں انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اپنی زندگی سے ان واقعات کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات تو ہم کہہ چکے ہیں کہ جس وقت آپ ایمان لاتے ہیں اس وقت کشمکش شروع ہو جاتی ہے، جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا پیغام ہے جنگ بدر کا، وہ یہ ہے کہ بدر یا اس قسم کے معرکے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انسان ایک طویل دعوتی جدوجہد سے نہیں گزرے۔ آپ دیکھیں گے کہ جنگ بدر کے ہونے سے پہلے 15 سال تک، اور خصوصاً مکہ میں 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل دعوتی جدوجہد سے گزرے۔ اس کو سمجھنا آج کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے اس لیے بے حد اہم ہے کہ جب ہم ہر طرف ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت سے ساتھیوں میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس اب تو لڑنا ہے، بس اب تو جھگڑا کرنا ہے، بس اب کشمکش کرنی ہے، اب تو قتال ہونا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بدر کا مرحلہ تو اس وقت پیش آتا ہے جب آپ طویل دعوتی جدوجہد سے گزرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مستقل دعوتی کام کرتے ہیں، ایک شخص کے پاس 70 دفعہ پہنچ کر اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، صبح سے شام تک اور رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کرتے ہیں، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے گھروں میں، جہاں کہیں لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے اللہ کے رسول ان تک پہنچتے ہیں۔
جو تجارتی قافلے آ رہے ہیں، جو میلے لگ رہے ہیں، وہاں پہنچ کر دعوتی کام کیا جاتا ہے، طائف میں جا کر دعوتی کام کیا جاتا ہے، لوگوں کو نجاشی کے دربار میں حبشہ بھیج کر وہاں سے دعوتی کام کیا جاتا ہے، مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ میں صحابہ اکرام کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں دعوتی کام کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا بدر کا بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فرشتوں کا نزول کر کے ہماری مدد فرمائے جس طرح بدر میں اللہ نے کیا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بدر سے پہلے کی یہ جو طویل جدوجہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو میں اور آپ اپنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں دعوتی جدوجہد کر رہے تھے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، توحید کا تصور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک خدا سے ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، آخرت کا خوف دلا رہے تھے، وہ کام آج ممبرا میں، آج مہاراشٹرا میں، آج ممبئی میں اور آج ہندوستان میں اور آپ کرنے لگ جائیں۔ یہ دوسرا بڑا اہم پیغام ہے کہ بدر کا مرحلہ دعوت کے بغیر پیش نہیں آتا، تو اس ملک میں ہماری بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعوت کے اس مرحلے سے گزریں اور پوری سنجیدگی سے دعوتی کام کریں، ورنہ یہ کہ دعوتی کام چونکہ صبر آزما ہے، اس میں حکمت چاہیے، اس میں صبر چاہیے، اس میں انسانوں سے ہمدردی چاہیے، انسانوں سے محبت چاہیے، یہ اپنے آپ میں مشکل محسوس ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر ہی کوئی جو وہ مرحلہ آ جائے بدر جیسا، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرا بدر کا اہم پیغام یہ ہے کہ بدر میں صحابہ اکرام کا جو پرفارمنس رہا، ان کی جو قربانیاں رہی، جو کچھ کام انہوں نے کیا، جو کچھ معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دکھوائے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مکہ کی پوری زندگی میں شدید آزمائشوں کے دور سے گزرے تھے اور ان آزمائشوں سے گزر کر وہ بہت مضبوط اور سچے اور پکے اور کامل مسلمان بنے تھے۔ تو تیسرا بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ کسی بڑے موقع میں آپ کو کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کامیابی کے لیے درکار صلاحیت اور صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ تو مکہ کی جو پوری جدوجہد ہے اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اندر وہ استقلال پیدا کیا، وہ قوت پیدا کی، وہ ایمانی قوت تھی، وہ روحانی قوت تھی، وہ اخلاقی قوت تھی، جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام اس بات کے قابل ہوئے کہ جب جنگ کا مرحلہ پیش آیا اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا رشتہ دار ہے کیسے نقصان پہنچاؤں گا، انہوں نے کہا کہ میرا رشتہ دار ہے لیکن اللہ کے دین کا دشمن ہے تو پھر یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ پر کامل یقین تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ جو وابستگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو شدید محبت تھی، یہ اصلاً اس وقت پیدا ہوئی جب آزمائشوں کے ایک طویل دور سے مکہ کے اندر مسلمان گزرے اور اس آزمائشی دور میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، چاہے غزہ کے واقعات ہوں، چاہے ہمارے ملک کے کچھ انسیڈنٹس ہوں، دنیا بھر سے اس قسم کی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مشکلات ہیں، یقیناً خیر بھی بہت کچھ موجود ہے لیکن ہمارے سامنے جو شر کی چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں اور اس کو دیکھ کر اکثر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مکہ کے اس دور کو یاد کریں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو آزمائشیں ہم پر ہیں اس سے کئی گنا بڑی آزمائشیں صحابہ اکرام کے ساتھ پیش آئی، اس سے کئی بڑے چیلنجز جو مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، اور ان چیلنجز نے ان مسلمانوں کو کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط کیا۔ تو آج کے بھی جو حالات ہیں عین ممکن ہے کہ یہ حالات مجھے اور آپ کو مضبوط کر دیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوگا کہ مکہ میں جب حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، عمار بن یاسر کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، خباب بن ارد کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو بظاہر تو آنکھ یہ دیکھے گی کہ یار بہت ظلم ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن جب آج ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ظلم تو اپنی جگہ تھا لیکن اس ظلم نے ان مسلمانوں کو کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط کیا۔ تو عین ممکن ہے کہ آج بھی جو ظلم میرے اور آپ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی حوالے سے ڈسکرمنیشن، فسادات کی شکل میں ہو، بے گناہ لوگوں کی گرفتاریوں کی شکل میں ہو، لنچنگ کی شکل میں ہو، کسی اور ڈسکرمنیشن کے فارم کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو وہ مجھے اور آپ کو مضبوط کرے، بشرط یہ کہ ہم بھی ان مظالم کا سامنا ویسے ہی صبر اور ایمان کے ساتھ کریں جیسا سامنا اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ یہ تیسری بڑی اہم چیز ہے۔ چوتھی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک طویل تربیتی مرحلے سے بھی گزارا، یعنی کہ مکہ کا جو پورا مرحلہ تھا اس میں جو تربیت لوگوں کی گئی، اللہ سے ان کی جو وابستگی بڑھی، آخرت پہ جو ان کی نظر مرکوز رہتی تھی،
ان کے اندر استقلال پیدا ہوا، صبر پیدا ہوا، احسان کی صفت پیدا ہوئی، وہ زیادہ سے زیادہ بہتر متقی مسلمان بنے، اخلاق میں درستگی آئی. تو وہ اخلاقی قوتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل لوگوں کے اندر پیدا کی تھی، انہی اخلاقی قوتوں کا نتیجہ تھا کہ لوگ بدر کا سامنا کر سکے. آپ دیکھیں کہ جس وقت مدینہ میں ہجرت سے 1 سال پہلے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 75 کے قریب افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ مکہ میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، آپ مدینہ آ جائیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے. تو آپ سوچئے کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یا آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جس چیز کا انویٹیشن اللہ کے رسول کو دے رہی تھی، وہ انویٹیشن گویا ایسا تھا کہ ہم سارے مکہ کی اور سارے عرب کی دشمنی مول لیں گے. لیکن ان کے اندر وہ اخلاقی جرأت اور قوت پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے، اگر ساری خدائی بھی ہماری مخالف ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جس وقت ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مہاجر وہاں گئے تھے وہ اپنا گھر بار، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنے ایسیٹ، اپنی ویلتھ سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ کے مسلمانوں نے، انصار نے جس طریقے سے ان کا ساتھ نبھایا، جس طریقے سے اپنے ایسیٹس کو ان کے ساتھ شیئر کیا، اپنے گھر، اپنی دولت، اور جس طریقے سے وہ ان کا سہارا بنے. یہ نہیں کہا کہ یہ ریفیوجیز ہیں، یہ باہر سے آ گئے ہماری جابس لے لیں گے، یہ باہر سے آ گئے ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیں گے، ہم کیوں ان کو اپنا مکان دیں، ہم کیوں ان کو اپنا پیسہ دیں. ان میں سے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر جو دوسرے مسلمانوں کی، مہاجر مسلمانوں کی مدد کی جو کوشش انہوں نے کی، وہ بنیادی طور پر تربیت کے نتیجے میں. تو تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ مرحلے میں بھی اور دنیا کے ہر فیز میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی تربیت پر، اپنی ملت کی تربیت پر توجہ بہت ضروری ہے. آپ امیجن کیجئے کہ اگر تربیت نہیں ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ 300 سے کچھ زیادہ مسلمان 1000 کے قریب کفار کو ہرا دیتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اگر ان کی تربیت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرتا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ تربیت نہیں ہوتی تو محض 2-3 گھوڑے لے کر وہ کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ جو طویل تربیت کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں اللہ پر ان کی نظر ہوتی تھی، جنت پر ان کی نظر ہوتی تھی، آخرت کی کامیابی پر ان کی نظر ہوتی تھی. تو چوتھی بڑی چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بڑا پیغام ہے کہ اگر ہمارے نوجوان سگریٹ کے عادی ہیں، نشہ کرنے کے عادی ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے کے عادی ہیں، گیمز کے اور سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں، IPL دیکھ رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں آپ یہ توقع کریں کہ ایسی تربیت رکھنے والے لوگوں کو اللہ کی مدد ملے گی، نصرت ملے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو چوتھا بدر کا پیغام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی تربیت پر اور اپنی نسلوں کی، اپنی جنریشن کی، اپنی کمیونٹی کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے. ایک اور جو بڑی اہم چیز بدر کے اس پیغام سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جو ہجرت کی، بظاہر بہت چھوٹا سا لفظ نظر آتا ہے کہ ہجرت کی، لیکن ہجرت اپنے آپ میں سیکریفائس کی، قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جہاں پیدا ہوئے، جس مقام سے آپ کو شدید محبت تھی، جہاں کعبۃ اللہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑا محض اس بات کے لیے کہ اللہ کے دین کی جو ترویج و ارشاد کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے. تو پانچویں چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدر کے مرحلے سے پہلے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قسم کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی جانیں قربان کر دینی پڑتی ہے، اپنا ہر چیز جو وہ قربان کر دینی پڑتی ہے، مہاجرت کرنا پڑتی ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہجرت سے 1-2 سال قبل ہی جب مدینہ سے ہم نے ذکر کیا کہ 75 کے قریب مسلمانوں کا ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ آ جائیے مدینہ میں، ہم مدینہ میں ایک نئی اسلامی سوسائٹی کا قیام کریں گے، آپ کی امامت میں، آپ کی سیادت اور آپ کی قیادت میں ایک اسلامی ریاست کا قیام وہاں ہوگا اور اسلام کی ترویج و ارشاد کا وہ مرکز بنے گا. تو دوسری طرف کفار بھی مستقل یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، اسلام کا اخلاقی اثر بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف ان کی بھی کوششیں تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے. مسلمان اس سے پہلے مدینہ میں پہنچ چکے تھے، بہت سے مسلمان حبشہ پہنچ چکے تھے، تو اب ان کو فکر اس بات کی تھی کہ اگر مکہ سے یہ دعوت نکلے گی اور آس پاس کے مختلف علاقوں میں پھیل جائے گی تو پھر ہمارے لیے اپنے کفر پر قائم رہنا، اپنے ظلم پر قائم رہنا اور اپنی ناانصافی کی روش پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. تو دوسری طرف کفار نے بھی منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ دارالندوا میں ایک میٹنگ کی گئی کفار کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے. مکہ کے جو
اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے ان کی طرف سے، اور انہوں نے آپس میں چرچا کی کہ آخر اسلام کو کیسے روکا جائے۔ ہم نے ہر چیز کر دیکھ لی، بدترین قسم کے مظالم کیے، سوشل بائیکاٹ کیا، پولیٹیکل بائیکاٹ کیا، اکنامک بائیکاٹ کیا، مار پیٹ کی، ہر چیز کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے دین سے باز نہیں آتے، اپنے دین سے نہیں پھرتے، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ پورا چرچا ہوئی، پوری میٹنگ ہوئی، اور اس کے آخر میں ان لوگوں نے نعوذ باللہ یہ بات طے کی کہ ہم جو ہے وہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیں گے، اور وہ تمام نوجوان مل کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ حملہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ تو اور ہم سب مل کر کریں گے تاکہ اللہ کے رسول کے خاندان والے کسی سے بدلہ بھی نہ لے سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دین کی تکمیل چاہتا ہے، اپنے نور کی تکمیل چاہتا ہے، اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، آگاہ کر دیا کہ کفار کا یہ منصوبہ ہے اور آپ جو ہے وہ ہجرت کر جائیے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کفار کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کل تم صبح اٹھ کر وہ ساری امانتیں ان کو لوٹا دینا، اور اس کے بعد مدینہ میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ تو یہاں یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ ہجرت کے وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول پر اتنا بھروسہ اور یقین بھی کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی سامان اور اپنی امانتیں انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس ہی رکھی۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا پیغام ہے کہ میں اور آپ بھی اس بات پر سوچیں اور غور کریں، کیا اس ملک کے برادران وطن مجھ پر اور آپ پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی ممرہ کے مسلمانوں پر مجھ پر اور آپ پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ بے ایمان ہو سکتے ہیں لیکن یہاں کے مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتے؟ سب جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، سب امانت میں خیانت کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مشکل ہو تو ہم ممرہ کے مسلمانوں کی طرف پلٹ سکتے ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کا اخلاقی وزن تھا، یہ بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ بڑا اہم پیغام ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بدر کا مرحلہ پیش آنے سے پہلے ایک اور جو بڑا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک مضبوط ٹیم کی تیاری کی۔ یعنی کہ ایک طرف تو مدینہ میں انصار تھے اور دوسری طرف مکہ سے بڑی تعداد میں مہاجر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے ہر چیز چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عرب کی وہ سوسائٹی تو ایسی تھی، ایسی ٹرائبل سوسائٹی تھی جہاں بات بات پر لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جنگیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ سالوں تک ایک دوسرے سے لڑائی کیا کرتے تھے، اپنے قبیلوں کے باہر کسی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، عرب کے باہر کسی کو اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے، اس کو گونگا سمجھتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کو، ایسی ٹوٹی ہوئی سوسائٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط ٹیم میں کنورٹ کر دیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ کے رسول نے بھائی چارگی پیدا کی، اور ایسی بھائی چارگی پیدا کی، ایسی محبت پیدا کی کہ لوگ اپنے سگے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اپنے ایمان والے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی چھٹا بڑا اہم پیغام ہے کہ بدر میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مضبوط ٹیم اللہ کے رسول نے تیار کی تھی، جو اتحاد اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا، جو اتفاق مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، جو محبت ایک دوسرے کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، یہ بھی جو ہے وہ کامیابی کا بڑا ذریعہ بنا۔ اب اس میں بھی آج کی دنیا کے لیے بڑا پیغام ہے کہ آج مسلک کے نام پر، مکتب فکر کے نام پر، چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات کے نام پر، کیا آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں یا 20 رکعت پڑھتے ہیں، آپ آمین زور سے کہتے ہیں یا سلو کہتے ہیں، آپ ایمان کے پیچھے صرف فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا آپ کس مکتب فکر کو بلانگ کرتے ہیں، یا آپ یو پی کے رہنے والے ہیں یا مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ اس قسم کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے کٹتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم بدر کو یاد کر رہے ہیں تو یہ یاد کریں کہ بدر کی کامیابی اس وقت ملی تھی جب ایک مضبوط ٹیم موجود تھی، اور اگر ایک ٹیم آپس میں ہی ٹوٹ پھوٹ جائے اور مہاجر یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ انصار کمزور ایمان والے ہیں، انصار یہ کہیں کہ ہم نے ان کو بنا دی ہے، مہاجرین کی تو کوئی حیثیت نہیں، تو صحابہ اگر اس طریقے سے اپنے آپس میں لڑنے لگ جائیں اور سوچیں کہ خزرج ہم سے چھوٹا قبیلہ ہے، خزرج کہیں کہ اوس والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بدر میں کسی قسم کی کامیابی ممکن نہیں تھی۔ تو آج کے لیے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے اندر ٹیم اسپرٹ پیدا کریں اور مسلمانوں کے اندر بھی اتحاد ہو اور اکراس کمیونٹیز بھی تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ ایک اور چیز جو جنگ بدر سے پہلے پیش آئی لیکن بدر کی کامیابی کا بڑی اہم بنیاد بنی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام کیا، ایک اسلامی سوسائٹی بنائی۔
ایسا نہیں ہوا کہ متفرق طور پر جو کچھ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے، بس نمازوں کے لیے لوگ آ جایا کریں، بعض عبادات کے معاملے میں لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں اور باقی معاملات کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی زندگی کی تعمیر اسلامی بنیادوں پہ کرنے کی کوشش کی. جس چیز کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، جس چیز کو ہم اظہار دین کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کا عملی نمونہ مدینہ میں بتایا. پھر مدینہ کے معاشرتی معاملات، مدینہ کے سیاسی معاملات، مدینہ کے معاشی معاملات، وہ معاملات جن کا تعلق کاروبار سے ہو، وہ معاملات جن کا تعلق شادی بیاہ اور گھریلو معاملات سے ہو، وہ معاملات جن کا تعلق سیاست سے ہو، وہ معاملات جن کا تعلق ڈیفنس سے ہو، وہ معاملات جن کا تعلق ایکسٹرنل افیئرس سے ہو، ان تمام معاملات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعمیر کی. تو یہ بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جہاں تک مسجد کی بات ہو، بعض عبادات کا معاملہ ہو، وہاں تو مسلمان ایک جگہ متحد ہو جائیں اور اسلام کے مطابق عمل کریں، لیکن کاروبار کی جہاں بات ہو وہاں کوئی اسلامی نظام نہیں ہو، سیاست کی بات ہو اس میں کسی اسلامی تعلیم کی بحث نہیں ہو، معاشرتی معاملات ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو تو کہا جائے کہ نہیں وہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہمارے خاندان میں ہر کوئی جہیز لیتا ہے اس لیے ہم بھی لیں گے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے پاس بہت مہنگی شادیاں ہوتی ہیں اس لیے ہم بھی ویسے ہی کریں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جس میں سوسائٹی کا ہر کام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا تھا. لوگ چیری پکنگ کر کے یہ نہیں کیا کرتے تھے کہ ان معاملات میں دین کی تعلیمات ہوں گی اور اس معاملے میں ہماری روایتیں چلیں گی، ہمارے خاندان کے رسوم و رواج چلیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم اسلامی معاشرہ بنایا. تو یہ بھی چھٹا بڑا اہم پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں ہیں وہاں اسلامی سوسائٹی کا ایک ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں، جیسا مدینہ میں اللہ کے رسول نے کیا تھا. تو ممرہ کی اتنی شاندار بستی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، تو یہاں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی ایک ماڈل ولیج، ایک ماڈل سوسائٹی لوگوں کو نظر آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت کا، صفائی کا نظم مدینہ میں قائم کیا تھا تو لوگوں کو ممرہ میں دیکھنے ملے کہ پورے تھانہ میں کہیں اتنی صفائی نہیں ہے جتنی ممرہ میں نظر آتی ہے. سب جگہ لڑائی جھگڑے ہیں، نشہ ہے، فحاشی ہے، اڑیانی ہے، چوری ہے، برائیاں ہیں، لیکن ممرہ میں نہیں ہے. تو یہ ماڈل اسلامی بستی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے مدینہ کو ایک ماڈل اسلامک سوسائٹی کے طور پر کھڑا کیا تھا اور اس سوسائٹی میں بھی لوگوں کی تربیت ہوئی تھی. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ بدر سے پہلے جو مرحلے پیش آتے ہیں اس میں یہ مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو قوت ملے، جہاں گنجائش ہو، جہاں مواقع ہو، وہاں پہ آپ اسلامی نظام اور اسلامی سوسائٹی اور اسلامک ویلیوز کی بنیاد پر ایک اچھے انصاف پر مبنی انکلوسیو پلورل سوسائٹی کے قیام کی جدوجہد کریں. ایک اور چیز جو جنگ بدر سے پہلے ہوئی اور بے حد اہم ہے، اکثر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس پر ہمارے پاس بات نہیں ہو پاتی، لیکن اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی میں بے حد اہم نقطہ ہے جو آج کے حالات میں امت مسلمہ کے لیے بے حد اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ مدینہ میں بھی مسلمان بہت لمیٹڈ تعداد میں تھے. ایسا نہیں تھا کہ سارا مدینہ اور سارے مدینہ کے اطراف سارے لوگ مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمان تو بہت کم تعداد میں تھے. تو اللہ کے رسول نے غیر مسلمین کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ معاہدے کیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا گیا، یہودیوں کے ساتھ بھی بات کی گئی، ان کو ساتھ بھی کامن منیمم پروگرام بنانے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ قبیلے جنیہ کے ساتھ، قبیلے بنی مطلج کے ساتھ اور دیگر قبیلوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، ڈیفنس ایگریمنٹ کیے، ٹریٹیز کی کہ اگر کبھی کفار جو وہ ہمارے خلاف آ جائیں، وہ جنگ کریں تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، یا تو تم نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ بنیاد نہیں بنائی کہ ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ کام کریں گے، ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، ہمارا کولیبریشن، ہمارا الائنس، ہماری پارٹنرشپ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی یہودیوں کے ساتھ بھی کامن منیمم پروگرام بنانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی الائنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. آس پاس کے جو قبیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے. تو اس میں بھی آج کی دنیا کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کی یا مائنورٹیز کی یا ہم سب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ اگر میں اور آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم تو اکیلے ہی چلیں گے، مراٹھوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، او بی سی سے ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، شیڈول کاسٹ کے بھائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمارے خلاف ہی ہیں، اور ہم صرف مسلمان کی بنیاد پر جو آگے بڑھیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے.
بلکہ بدر کا ایک بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ اسٹریٹجک الائنسز بنانا بے حد اہم ہے۔ آج کی دنیا میں تو اس کا ریلیونس اور زیادہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ آج کی دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو پاور لوگ حاصل کرتے ہیں، اس کا بڑا سورس جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹجک الائنسز ہوتے ہیں۔ اور کامن اور الائنس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پر متفق ہو جایا جائے، کہ ہر چیز سے ہم اور وہ ایگری ہو گئے تبھی الائنس ہوگا، تبھی ساتھ آیا جائے گا، بلکہ کامن منیمم بنیادی چیزوں پر بھی لوگ ساتھ آتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ الائنس بناتے ہیں۔ کیونکہ یہ جب الائنس بنتا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ بڑے دشمن کو، جو بڑا آپ کا جو تھریٹ ہے، اس کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی میرے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہماری پولیٹیکل اور سوشل اسٹریٹجی کے لیے بڑا اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو یہ ایک دوسرے کا تعاون سے کیا مراد ہے؟ صرف مسلمانوں کا آپس کا تعاون نہیں ہے، بلکہ مسلمان نیکی اور بھلائی اور خیر اور انصاف کے کاموں میں دلتوں کے ساتھ تعاون کریں گے، شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ، او بی سیز کے ساتھ، مراٹھاز کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، بدھسٹ کے ساتھ، سکھس کے ساتھ، ناستکس کے ساتھ، کمیونسٹ کے ساتھ، ایون اپر کاسٹ کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ جس کے ساتھ انصاف کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر اس کو ساتھ لیا جا سکتا ہے، اس کو ساتھ لے کر کام کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ میں بدر کا بڑا اہم میسیج ہے، بدر کا بڑا اہم پیغام ہے۔ اس کے علاوہ ایک کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے اور یہ ساری چیزیں ہوئی، الائنسز بھی ہوتے گئے، لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ بھی ہوئی، مدینہ کی اسلامی سوسائٹی بھی بنی، تو اللہ کے رسول وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنا کر اس شاہراہ پر بھیجا کرتے تھے جو بنیادی طور پر ان کی تجارتی شاہراہ تھی۔ یعنی کہ یمن سے شام کا جو پورا راستہ تھا، اس وقت کا جو بزنس کا روٹ تھا، جو بحر احمر کے کنارے سے ہو کے گزرتا تھا، وہاں سے جو مکہ کے لوگ اور سارے لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو جب شام سے آپ کو مکہ آنا ہے، مکہ سے شام کو سامان لے کر جانا ہے، تو اسی راستے سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، اور وہ راستہ وہ تھا جو مدینہ کے کنٹرول میں تھا یا مدینہ کا انفلوئنس تھا اس راستے پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی فوجی ٹکڑیاں بنا کر اس راستے پر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ کفار کو سگنل چلا جائے کہ تم جو ظلم ہم پر مکہ میں کرتے تھے یہ مت سمجھو کہ مستقل کرتے رہو گے، اب ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور ہم اس اسٹریٹجک پوزیشن سے جو اپنی قوت کا اظہار بھی کرتے ہیں تاکہ جو آپ کی ہوا اکھڑ نہیں جائے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر ہمیشہ رونا روتے رہیں، اپنے لاغر ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا احساس دلاتے رہیں، تو جو دبتا ہے دنیا اس کو اور دباتی ہے۔ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پرووک نہیں کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زبردستی لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا احساس بھی دلانا ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے پاس اخلاقی قوت بھی رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے پاس جو ہے وہ ایمانی قوت بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو قوت ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر آپ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کا امور تھا، اس نے بھی جو مکہ کے لوگوں کو اور کفار کو جو مستقل ظلم کیا کرتے تھے ان کو ایک کلیئر سگنل دیا کہ نہیں، اب ہم کو اپنے ظلم سے باز آنا چاہیے، اپنے ظلم پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی حکمت عملی کا بہت خوبصورت پہلو تھا۔ اور اگر آپ ان تمام چیزوں کو سم اپ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت ذات نکل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول دائی بھی ہیں، کہ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول مربی بھی ہیں، اللہ کے رسول لوگوں کی تربیت کا کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جو لوگوں میں اتحاد بھی پیدا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سوشل لیڈر بھی ہیں، اللہ کے رسول پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، اللہ کے رسول جو جنگ کی حکمت عملی بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو غرض اللہ کے رسول کی ذات میں ہر پہلو سے ہم کو روشنی اور رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ بنیادی کچھ چیز تھی جو بدر سے پہلے پیش آئی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اصل واقعہ جو بدر کا ٹریگر پوائنٹ بنا وہ یہ تھا کہ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں، یعنی کہ شعبان کا مہینہ اس وقت فروری اور مارچ کا مہینہ تھا اس زمانے میں، تو وہاں کفار کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، جس کے بعد تقریباً 50,000 اشرفیوں کا سامان تھا۔ بہت سکسیسفل بزنس کر کے وہ واپس لوٹ رہا تھا، اور واپس اسی راستے سے لوٹ رہا تھا، اور اس کے پاس 30 سے 40 کے قریب محافظ تھے، بس 30 سے 40 ہی جو قافلے کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ ابو سفیان اس کی سرداری کر رہے تھے، ان کو ڈر ہوا کہ جب ہم یہاں سے گزریں گے تو مسلمان قافلے پہ حملہ کر دیں گے، لوٹ لیں گے، تو انہوں نے ایک آدمی کو آگے بھیجا کہ فوراً یہاں سے جاؤ اور مکہ میں پہنچ کر لوگوں سے یہ بات کہو کہ تمہارا جو قافلہ ہے اس پر حملہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، ساری دولت لوٹی جا سکتی ہے، تو مکہ سے جو اس قافلے کی حفاظت کے لیے لوگ آئیں۔ تو ابو سفیان نے یہ بات کہہ کر جو اس کو بھیجا مکہ میں، اور مکہ میں جب وہ شخص گیا
تو اس نے وہ پروپیگنڈا شروع کیا جو آج بھی ہم کو جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے. اس نے جو ہیجانی کیفیت پیدا کی، سینسیشنلائز کیا ایشو کو، اور یہ کہا کہ اس نے اپنے اونٹ کے جو کان کاٹ دیے اور لوگوں سے کہا کہ مسلمان جو تمہاری دولت کے در پہ ہو گئے، اب اگر تم کو جو اپنی دولت کی، اپنی عزت کی اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے تو فوراً نکلو اور جو وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلو. اس نے جو ہیجانی کیفیت پیدا کی، جو سینسیشنلائز کیا، جو پروپیگنڈا کیا، اس کے نتیجے میں مکہ کے اندر جو غصہ اور جوش لوگوں میں آ گیا اور انہوں نے طے کیا کہ اب تو ہم نکلیں گے باہر، اور صرف ہم اس طریقے سے نہیں نکلیں گے کہ اپنے قافلے کی حفاظت کریں گے، بلکہ قافلے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم جو وہ مسلمانوں سے ایسی جنگ کریں گے کہ ایک ہی جھٹکے میں ان کا خاتمہ کر دیں گے. ایسی جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، دوبارہ کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہے. اس غرور کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ، ایسی جذباتیت کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً مکہ سے 1000 کے قریب لوگ نکلے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے. تو یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 1000 کا لشکر وہاں سے نکلا. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ مکہ کے جو انفلوئنشل لوگ تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے. تقریباً 600 کے قریب لوگ اس میں وہ تھے جو ذرا پوش تھے، جن کے پاس پورا ایسا ڈریس تھا جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے جو دشمن کے حملے سے بچا جا سکے. اس کے ساتھ انہوں نے شراب لی، مال و دولت لیا، ناچنے والی عورتوں کو ساتھ لیا، اور وہ ناچتے گاتے شراب پیتے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے نکلے اور وہ جنگ کے لیے مدینہ کی طرف، مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے. دوسری طرف یہ بات ہم کو نظر آتی ہے کہ جب یہ چیز ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ملی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. یہاں دو بڑے اہم چیزیں ہیں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے. وہ یہ کہ ابو سفیان نے جب اپنے آدمی کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور مکہ میں لوگوں کو انفارم کرو کہ قافلے پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اس کو بہت اعلانیہ نہیں بھیجا تھا بلکہ جاسوس کے طور پر بھیجا تھا، تو بالکل سیکریسی کے ساتھ میسج دے کر بھیجا تھا. مکہ میں بھی یہ سارا جو کام ہو رہا تھا، جو فوج نکل رہی تھی، وہ بھی ظاہر سی بات ہے جب جنگ کی جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اسٹریٹجیز دشمن کو معلوم نہیں ہو. تو کفار مکہ کی بھی وہی کوشش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے داخلی معاملات پر نہیں بلکہ سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے الائنس پارٹنرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اس کی بھی خبر رکھتے تھے. تو یہاں یہ بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی حالات سے باخبر رہیں. آپ امیجن کیجئے اللہ کے رسول اگر باخبر نہیں ہوتے اور اچانک کفار کا پوری فوج جو سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی تو کتنا مشکل ہو جاتا جنگ لڑنا. لیکن جہاں ابو سفیان کا پیغامبر وہاں سے نکلا، جہاں مکہ میں تیاریاں شروع ہوئی، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی ہوئی. تو اللہ کے رسول نے خود جاسوسی کا ایسا میکینزم ڈیولپ کر لیا تھا کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ کے اطراف کیا ہو رہا ہے، ہمارے دشمن کیا سوچ رہے ہیں، کہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے، کہاں پہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہوتی تھی. یعنی کہ مسلمان ایسا بھولا بھالا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور جو بھی ہو جائے اس کے بعد بولے ارے ہم کو تو معلوم ہی نہیں، ہم تو بہت اللہ والے، صرف مسجد میں بیٹھنے والے، ہم کو تو دنیا کی خبر نہیں. بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو دنیا کی اور دنیا کی بھی باریک باریک چیزوں کی خبر ہوتی تھی. تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑا پیغام ہے کہ ہم بھی جو اس ملک کو، اس ملک کے حالات کو، یہاں کے ڈائنامکس کو، یہاں کی پولیٹیکل ایکویشنز کو، یہاں پہ کیا چیزیں ٹرینڈ لے رہی ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کی گہری خبر رکھنے والے. ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب اس کی خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے رسول وقت کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وہی آپ کے پاس آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں مجھے سب پتہ ہے، یہ صحابہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا معلوم رہے گا، ان کا کوئی درجہ ہے میرے مقابلے میں، صحابہ کا علم مجھ سے کم ہے، ان کا تقویٰ مجھ سے کم ہے، اللہ سے ان کا تعلق کم ہے، میں نبی ہوں، میں ان سے کیوں پوچھوں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور صرف اس مرحلے میں نہیں بلکہ ہر مرحلے میں اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. تو یہ بھی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ مزاج بنے. کوئی آدمی یہ نہیں سوچے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اس سے کیا دین سیکھوں گا، اس کو کیا بتاؤں گا. کوئی یہ نہیں سوچے کہ میں جماعت کا بہت بڑا ذمہ دار ہوں، عیسائیوں کا بہت بڑا لیڈر ہوں، یہ مجھے کیا سکھائے گا. بلکہ اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ ہر شخص کے ساتھ جو وہ انکلوسیوٹی کے ساتھ پیش آتے تھے، ہر شخص کے آئیڈیاز کو ایٹ لیسٹ جو اس کو پیش کرنے کا موقع دیا کرتے تھے. تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے پرسنل معاملات میں، اجتماعی معاملات میں مشورے سے کام کرنے کے عادی بنے، ایکسپرٹ اوپینینز کو انگیج کرنے کے عادی بنے. یہ نہیں سوچے کہ ہم کو سب معلوم ہے، ہمارے پاس سب علم ہے
اور ہم ہی سب کچھ کریں گے اور سارے لوگوں کو بس فالو کرنا ہے. میں لیڈر ہوں تو میں بولوں گا اور باقی لوگ میرے پیچھے چلیں گے. میں امام ہوں تو میں لیڈ کروں گا، باقی لوگ میرے پیچھے چلیں گے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ شورائیت سکھاتا ہے، وہ ڈسکشن کرنا سکھاتا ہے، وہ کنسلٹیشن کرنا سکھاتا ہے، وہ مشورے سے کام کرنا سکھاتا ہے. تو گھر کے معاملات ہو تو گھر والوں سے مشورہ ہو، اجتماعیت کے معاملات ہو تو اجتماعی اسٹیک ہولڈر سے مشورہ ہو، لیکن مشورے کے ساتھ کام کرنا بھی اس جنگ کا ایک بڑا اہم پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے. اس کے بعد مشورے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے، ایک بڑا دلچسپ چیز جس کو سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کے سامنے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو آپشنس ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر حملہ کر لیا جائے تو بہت زیادہ مال و دولت مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، اور اس میں لوگ بھی کم ہیں، محافظ بھی صرف 30-40 ہیں، زیادہ رسک بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ کفار کا وہ جو 1000 لوگوں کی بڑی فوج ہے اس سے جنگ کیا جائے. تو یقیناً بہت سے لوگوں کا جھکاؤ اس طرف تھا کہ قافلے پہ حملہ کر دیں گے، معاشی طور پر پریشان ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے مسائل ہیں، تو اگر حملہ کر دیا جائے گا تو 50,000 سے زیادہ اشرفیوں کا مقابلہ ہے، بڑی دولت بھی مل جائے گی، پھر 30-40 محافظ ہیں تو ہمارے لیے رسک بھی نہیں ہے، جان کی بھی حفاظت ہوگی. تو بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو چیز آسان ہے وہ مل جائے، لیکن اللہ کے رسول کی اور اللہ کی خواہش کچھ دوسری تھی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس قافلے کو چھوڑ دیا جائے. یہ بظاہر آسان ہے لیکن یہ چھوٹی چیز ہے، بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن اور آسان ہے. فوج سے لڑنا مشکل ہے لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں. تو اللہ کے رسول نے پہلے مشورہ مانگا تو یہ محسوس ہوا کہ لوگ اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا تو لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی اور خواہش ہے. تو لوگوں نے پھر جانثاری کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جس چیز کا حکم دیں گے ہم آپ کو کریں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے فرعون سے لڑ لو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر سمندر میں لے کر جائیں اور وہاں گھوڑے اتار دیں اور ہم سے کہیں کہ وہاں اتر جائیں تو ہم وہاں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. تو اس یقین کو انہوں نے دلایا اور اس کے نتیجے میں پھر مسلمان جو ہے جنگ کی تیاری مسلمانوں نے. تو یہاں بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک آسان چیز ہم کو نظر آتی ہے اور ایک مشکل چیز نظر آتی ہے، تو ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ چلو آسان ہے اس کو لے لیا جائے اور مشکل کو چھوڑ دیا جائے. لیکن بعض اوقات مشکل چیزوں میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کا خیر زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بدر نے پورے عرب میں جب اسلام کے رخ کو بدل دیا، تو ہمارے لیے بھی بعض اوقات یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹف ڈیسیزنس لینے ہوتے ہیں، مشکل ڈیسیزنس لینے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لانگ ٹرم فائدے زیادہ ہوتے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو مرحلہ پیش آیا وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے جمع کرنا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 313 تو بہت مشہور بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جمع ہوئے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے یہ لکھا کہ تقریباً 86 مہاجر تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، 61 لوگ وہ تھے جو قبیلے اوس سے بلانگ کرنے والے تھے، 170 لوگ وہ تھے جو خزرج سے قبیلے خزرج سے بلانگ کرنے والے تھے. تقریباً مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، تو باری باری لوگ جو ہے وہ اونٹوں پر بیٹھتے تھے اور صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے. تو آپ امیجن کیجئے کہ 1000 کی فوج جس کے ساتھ 600 کے قریب ذرا پوش فوجی تھے، اس کے مقابلے میں مسلمان جو ہے 300 سے کچھ زیادہ مسلمان نکلے، پورے اعتماد کے ساتھ نکلے. 2-3 گھوڑے ملے تو 2-3 گھوڑے لے کر نکلے، 60-70 اونٹ لے کر نکلے. تو یہاں بھی بہت امپورٹنٹ میسج ہے. پہلی بات اس میں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو مجھے اللہ کی مدد مل جائے گی، مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ جتنا ریسورس موبلائزیشن ممکن تھا اللہ کے رسول نے وہ کیا. یہ نہیں کہا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی مدد آئے گی، میں دعا پڑھ کے پھونکوں گا اور کفار ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں کیا. بلکہ جو ہتھیار جمع ہو سکتے تھے، جو فوج جمع ہو سکتی تھی، جو جانور جمع ہو سکتے تھے، جو ریسورسز اور وسائل جمع ہو سکتے تھے، اللہ کے رسول نے اس سب کو جمع کیا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ توکل کا جو بہت ہی غلط مطلب میرے اور آپ کے ذہنوں میں بعض اوقات بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے بھروسے نکل گئے، اللہ کے بھروسے پہ ہم کام کریں. اللہ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے خود اپنی کوششیں کی جائیں، اللہ سے دعا کی جائے، لیکن اس سے پہلے دوا کی جو اپنی کا کام ہے، اسباب کا جو اپنا کام ہے، اس پر بھی توجہ دی جائے. تو یہ اپنے آپ میں بڑا اہم پیغام ہے. اور پھر اسباب کے سلسلے میں کسی چیز کو چھوٹا بھی نہیں سمجھا جائے نا. یہ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے، سائیکولوجی کیسے کام کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ 2-3 گھوڑے تھے. اب آپ امیجن کیجئے کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو عام آدمی کیا سوچے گا، 2-3 گھوڑوں سے کیا ہونا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے.
اس کو لے کے کیا ہم کون سا بڑا کام کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لڑائی سے پہلے ہی ہار جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 گھوڑے تو 2 لے کر نکلیں گے، سامنے 1000 کی فوج ہے، ہمارے پاس 70 اونٹ ہے تو 70 ہی لے کر نکلیں گے، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس زیادہ ہے تو ہمارے پاس بھی اتنے. تو جتنا بیسٹ پاسبل ممکن تھا اللہ کے رسول نے اتنے ایفرٹس لیے. یہ نہیں کہا کہ 300 لوگ ہیں تو جب ہار جائیں گے جا کے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کہا کہ 300 ہے تو 300، 150 ہوتے تو 150 لے کر نکلتے. تو اپنی طرف سے جتنی کوششیں ممکن ہیں ان کوششوں کو کرنا اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بھی جنگ بدر کا بڑا اہم پیغام ہے. اپنی کوششیں نہیں کرنا اور اللہ کے اوپر جو چیزیں ڈال دینا کہ اللہ مدد کر دے، اللہ تعالیٰ حالات بدل دے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات کو بدلتا ہے. تو یہ بھی بدر کا بڑا اہم پیغام ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ میدان بدر میں پہنچے تو اللہ کے رسول کی نصرت اور مدد ان کو حاصل ہوئی اور مختلف طریقوں سے حاصل ہوئی. ایک چیز تو یہ ہوئی کہ جب مسلمان جنگ بدر میں پہنچے تو بدر کے میدان کا جو اونچائی کا علاقہ تھا وہاں پہ مسلمانوں کی فوج پہنچی اور کفار جو تھے وہ نسبتاً ڈاؤن سائڈ میں، لوور سائڈ میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بارش برسائی. اس بارش سے 2-3 بڑے فائدے ہوئے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بارش ہونے کے نتیجے میں جو مسلمان اونچائی کی جگہ پہ تھے تو ریت جو ہے وہ جم گئی اور زمین جو ہے وہ نسبتاً سخت ہو گئی تاکہ جانوروں کا رہنا، فوج کا رہنا وہاں پر آسان ہو گیا. اور دوسرا کفار چونکہ ڈاؤن سائڈ میں تھے تو پانی بہہ کر نیچے جاتا تھا، نیچے جمع ہوتا تھا تو وہ جہاں رہتے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا تو ان کے لیے رہنا اور جو وہ ایک طریقے سے انکمفرٹیبل ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے بارش کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے ٹیمپرری ہاؤس بنا کر جو پانی کو اسٹور کر لیا تاکہ جنگ کے دوران جو ہم اس پانی کا استعمال کر سکیں. تو دیکھیے یہ بھی کتنا اسٹریٹجک کام ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا کہیں سے آ جائے گا، بلکہ پانی کا انتظام بھی ہے تو باقاعدہ سسٹمیٹک کوشش کی جا رہی ہے. تو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے مسلمانوں نے کوشش کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے جس کا ذکر کیا قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کو چھوٹا کر کے دکھایا. آج کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے. ہم اس کا بالکل ریورس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو وہ اپنی نعمت اور اپنے احسان کے طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی فوج بڑی تھی لیکن ان کو بہت چھوٹی کر کے دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، کانفیڈنس پیدا ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج سوشل میڈیا کے دور میں، کوئی ایک چھوٹا واقعہ ہوتا ہے اس کو واٹس ایپ پہ وائرل کر کے اتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں کہ یو پی کے کسی گاؤں میں کوئی واقعہ ہوگا لیکن جو وہ لوگ آسام میں بیٹھ کر بھی اس کی بنیاد پہ ڈرنے لگتے ہیں. کہیں دنیا کے ایک کونے میں لنچنگ ہوئی ہوگی لیکن اتنا وائرل کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے کہ ساری جگہ مسلمان جو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام کا اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن کی طاقت کو بہت بڑا کر کے نہیں دکھاتا بلکہ دشمن کو کمزور کر کے دکھاتا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ میں اس کا بہت سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. جب ہم بار بار کانسپائریسی تھیریز بیان کرتے ہیں، RSS اتنی بڑی تنظیم ہے، یہودی اتنی پاورفل قوم ہے، یہ اتنا پاورفل ہے، وہ اتنا پاورفل ہے، تو بنیادی طور پر ہم اپنے ساتھیوں کے حوصلوں کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بدر میں یہ نہیں کیا بلکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو کم کر کے دکھایا، مسلمانوں پر سکینت نازل کی. تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑا پیغام ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر مبالغہ کر کے جو اپنے دشمن کو اور اپوننٹس کو جو چیلنجز ہیں ان کو بڑا کریں اور اپارچونیٹیز اور مواقع کو چھوٹا کر کے دیکھیں، یہ بات اپنے آپ میں مناسب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے، اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 پیدل کے فرشتے نازل کیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ جب ایسے ان تمام مرحلوں سے لوگ گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان میں جو کامل ہونے کو ثابت کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں. کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی. کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے حالات میں بھی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کرے. تو شاعر کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، بدر کی فضا پیدا کر، بدر کے صحابہ کا ایمان پیدا کر، ان کا استقلال اگر پیدا ہوتا ہے، ان کی ہمت پیدا ہوتی ہے، ان کی جرأت پیدا ہوتی ہے، ان کا توکل پیدا ہوتا ہے، ان کی قربانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا دعوتی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی انسانوں سے جو ہمدردی اور محبت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرشتے نازل کرے گا جیسا ان پر نازل کرتا ہے. تو یہ بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ الٹیمیٹلی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جو مائنورٹی میجورٹی کی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بہت مائنورٹی ہے، بہت چھوٹے ہیں، بہت کم ہیں،
یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو بدر کا بہت بڑا پیغام ہے کہ اصل طاقت میجورٹی اور مائنورٹی میں نہیں ہوتی. اصل طاقت جو ہے وہ آپ کا ریپرزنٹیشن کم ہے یا زیادہ اس میں نہیں تھی. اصل طاقت اللہ کے پاس. بدر نے یہ بات سکھائی کہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہراتے ہیں. 2-3 گھوڑے لے کر جو سینکڑوں گھوڑے رکھنے والی فوج کو ہراتے ہیں صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی قوت جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی بدر کا بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ کس طریقے سے جو قوت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، قوت کا سرچشمہ مادی چیزیں نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی جس کا ذکر ہمارے اعجاز نے کیا تھا کہ یہ جنگ کے مرحلے سے پہلے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جنگ شروع ہونے سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چند مٹھی پر مسلمان ہیں اور دوسری طرف یہ کفار ہیں جو تیرے دین کی دشمنی میں یہاں آئے ہیں، اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، لیکن دعا کب کی؟ میدان میں آنے کے بعد کی، ساری تیاریوں کے بعد کی. تو اس میں دونوں قسم کے پیغام ہیں. اپنی تیاری پہ انسان اتنا غرور اور متکبر نہ ہو جائے کہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے پاس بہت طاقت ہے تو میں کرا دوں گا، اللہ سے دعا سے اللہ سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں. 1,00,000 مسلمان بھی ہوتے اور سامنے صرف 1,000 کفار ہوتے، پھر بھی اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو مسلمان جنگ نہیں جیت سکتے. اور 313 کی جگہ صرف 13 مسلمان ہوتے اور اس کے بعد بھی اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی تو مسلمان جیت جاتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ نہ دعا کی اہمیت کو کم کیا جائے نہ کوششوں کی اہمیت کو کم کیا جائے، اور یہ بات سمجھی جائے کہ اللہ کے رسول مستقل تمام ممکنہ کوششوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس دن کو یوم الفرقان بنا دینا ہے، اس کو کسوٹی کا دن بنا دینا ہے. آج حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا دینا ہے اور دنیا کے سامنے واضح کر دینا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ چیز کرتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ختم ہوتی ہے کفار برے طریقے سے ہار جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار اور ابو جہل تک جو قتل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ جو سورہ انفال میں اس کے بعد جو جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مستقل رہنمائی پورے سورہ انفال اگر آپ پڑھیں گے تو بدر پر کامنٹری ہے، اس کو ضرور پڑھیے، جس میں اللہ تعالیٰ پوسٹ وار سمجھاتا ہے کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا غلطیاں رہی، کیا کوتاہیاں رہی، کن چیزوں کو متوجہ ہونا چاہیے. پھر مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں رہنمائی دی گئی. پوسٹ وار بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنگ کے بعد بھی مسلمانوں کا جو معاملہ رہا وہ یہ رہا کہ مسلمانوں نے انفال کے سلسلے میں جو رہنمائی دی کہ بہت دولت آپ لگی، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے لڑا، میں نے قربانی دی تو مجھے دولت دے دی ہے، بلکہ اس دولت کو بہت مناسب انداز میں اللہ کے رسول نے دینی تعلیمات کے مطابق خرچ کیا. دوسری جو بڑی اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی جیت ملی لیکن اس پہ مسلمان اکڑ نہیں گئے. آپ دیکھیں آج کی دنیا میں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کامیابی میں کوئی کارپوریٹر کا الیکشن جیت جائے، ایم پی اور ایم ایل اے بن جائے تو ایسا مغرور ہو جاتا ہے جیسے خدا ہو گیا. انسان کو جب فرعون کی کرسی ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں. لیکن صحابہ اکرام اتنی کامیابی کے باوجود بھی پوری ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارا اپنا کوئی حصہ جو ہے بہت بڑا نہیں ہے، اصلاً اللہ کی نصرت کی. تو غرور اور تکبر سے مسلمان شدت سے بچے رہے، اخلاق کا بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا. یہ نہیں کہ اب دشمن ہاتھ لگے ہیں، قیدی پکڑے گئے تو ان کو کسی بھی طریقے سے مارا جائے، ٹارچر کیا جائے، دشمنیاں نکالی جائے، بلکہ بہت بہترین طریقے سے جو مسلمان خود بھوکے رہ کر ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ کے رسول اس وقت تک آرام سے نہیں سو سکے جب تک جو دشمنوں کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر دی گئی. تو بہت نرمی کا، ہمدردی کا اور ہیومینٹی کا جو اعلیٰ ترین معیار ہو سکتا ہے اس کا مظاہرہ جو مسلمانوں نے کیا. اور اس طریقے سے جنگ بدر ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا جس نے پورے مکہ کو، مدینہ کو، پورے عرب کو یہ پیغام دے دیا کہ اب جو فیوچر ہے وہ اسلام کا ہے، اب جو مستقبل ہے وہ اسلام کا ہے. بظاہر ایک آدمی اٹھا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ایک سے ایک آدمی سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن چھوٹے سے پیریڈ میں 15 سال کے اس پیریڈ میں جو اس ایک آدمی نے اپنی جدوجہد سے اپنے اطراف سینکڑوں لوگوں کو جمع کیا. ان لوگوں نے اپنے ایمان اور استقلال اور محنت اور کوششوں کے نتیجے میں اللہ کی مدد سے جو پورے عرب کے جو رخ کو بدل دیا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر احد کا مرحلہ، پھر اور مرحلے گزرے یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے پیریڈ کے اندر پورا مکہ اور پورا مدینہ اور پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ بدل گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدر کے پیغام میں شامل ہیں اور یہ سب الٹیمیٹلی ہم کو اس بات کا میسج بھی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو بدر میں مدد کرنے والا تھا. ہم بھی اسی رب پر ایمان رکھتے ہیں جس پر اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ ایمان رکھتے تھے. ہم بھی اسی نبی
کہ دین کو ماننے والے ہیں جس پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کی مدد و استعانت کرتا ہے اسی طریقے سے ہماری مدد و استعانت بھی کر سکتا ہے. اور 23 سال کے مختصر پیریڈ میں جس طریقے سے پورے عرب کو بدل کر رکھ دیا گیا، تو عین ممکن ہے کہ ہم بھی جو اگر صحیح رخ پر کوشش کریں، محنت کریں، اخلاص کے ساتھ دعوتی جدوجہد کریں، لوگوں کو نفرتوں سے نکال کر محبتوں کی طرف لانے کی، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی کوشش کریں، تو اس کے نتیجے میں اس ملک کے، اس سماج کے، سوسائٹی کے حالات بھی بدل سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدل کے پیغام کو مزید گہرائی سے سوچنے کی، سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اور اس کے اسباب کو اپنی زندگی میں برتنے کی، اس سے جو لیسنس حاصل ہوئے ہیں اس کو پریکٹس کرنے کی، اس سے جو اسٹریٹجیز ملی ہیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا